صدا ہر حال میں جاری رہے گی، قیامت تک آزادانی رہے گی، صدا ہر حال میں جاری رہے گی، قیامت تک آزادانی رہے گی۔ ایک موضوع اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ اگر کہیں کوئی موضوع کسی بھی اعتبار سے ٹی وی پہ ہو، فلم پہ ہو، سوشل میڈیا پہ ہو، تو اس کا جواب بھی اسی رفتار سے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ جب سابقہ زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھیں، کتاب کا جواب کتاب ہے۔ ٹی وی چینل پہ اگر کچھ ہو تو دیکھنا چاہیے، اتنے ہی ویورز والے ٹی وی چینل پہ جا کے اس کا جواب دینا چاہیے، تاکہ جہاں تک سوال کسی نے اٹھایا ہے اور لوگوں کو کنفیوز اگر کسی نے کیا ہے تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے بھی اتنا ہی شدت سے ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ ریئیکٹ کرنا جو ہے وہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہے، اس کے سوال کے جواب کا ہے معاملہ۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جو رسوم ہے عزاداری میں وہ کام تو یزیدیوں نے کیے تھے، کل سے ایک موضوع چل رہا ہے، شاید دیکھو، وہ کام تو سنت حسین نہیں ہے، وہ تو یزید کی سنت ہے، یزیدیوں کی سنت ہے۔ مثال کے طور پہ کیا، اگر کڑا ہو، کسی کے ہاتھ میں زنجیر ہو، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر توق تھا یا ہتکڑی تھی یا بیڑی تھی یا زنجیر تھی، یہ تو یزیدیوں نے پہنائی تھی اور یزید والوں نے۔ تو یہاں پر ایک چیز کو ہم کلیئر کریں، بہت واضح، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پوری ہمارے پاس ایران عراق کی عزاداری میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے سامان میں ادھر ادھر ہو گئی ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ کتابیں لانے کی توفیق دے، کھولنے کی توفیق دے، پوری فہرست ہے کیا چیز ہے، اس کے پیچھے کیا اس کا فلسفی ہے، کچھ ہم نے بیان کی۔ عزاداری میں یاد رکھیں، یہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ رونے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے، ڈیوائیڈ ہے یہ چیز۔ اب آپ کوئی پکڑ لے کے رونے کی مخالفت ہو رہی ہے، نہیں، ایک چیز ہے رونے کے لیے۔ مثال کے طور پہ نوحہ ہے، مرثیہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ رلانے کے لیے۔ ایک چیز ہے عزاداری میں کیا، کسی ایک امام حسین سے یا تاریخ کربلا سے ریلیٹڈ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ کیا، تابوت یا زلجنہ، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی، کم مثالیں دے رہے ہیں۔ تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ ان یزیدیوں کے جو جرائم ہیں، جرائم کس کے ساتھ ہیں؟ آل رسول کے ساتھ، ان کو کلیئر کرنا۔ بس اگر کوئی، یاد رکھیں، آج ہی آپ سرچ کیجئے گا جا کے، آپ جائیں لکھیں محرم ان ترکی، تو آپ کو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو عزاداری آپ کو نظر آئے گی تو اس میں ایک آپ کو فوٹو ضرور نظر آئے گی، اس سے ہم اپنی بات کو کلیئر کریں۔ وہ فوٹو کیا نظر آئے گی کہ جو خواتین ہیں ان سب نے ایسے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، اور ایسے کر کے یا زینب ان کے لکھا ہوا ہے کپڑوں پہ، اور ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اب ان صاحب کا اعتراض اس قسم کی رسوم پر ہے کہ یہ چیزیں ہتھکڑیاں کس نے ڈالی ہیں؟ یزید نے ڈالی ہیں، یہ تو سنت یزید ہے۔ نہ بابا، یہاں ہم اگر کسی اور کے ہتھکڑی ڈالیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ والے کام حسینیوں کے نہیں ہیں، یزیدیوں کے ہیں۔ یہاں پر کسی اور کے ہم نہیں ڈال رہے، یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہتھکڑیاں رسول کی بیٹی یعنی زینب کے پڑی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت؟ اب آپ آ جائیں عصر عاشور، ایک چیز ایران میں ہوتی ہے۔ ایران میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو اتنا اچھا کام ہے، اتنا اچھا کام ہے کہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، عصر عاشور بعض جگہ پورے خیمے جلائے جاتے ہیں۔ خود میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا، قوم کے بڑے بڑے علماء، آیت اللہ، مجتہدین اس منظر کو دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ عصر عاشور یعنی کیا؟
عصر عاشور یعنی کیا؟ اب یہ جو خیمے جلائے جا رہے ہیں، جلائے کس نے تھے؟ بے شک یزیدوں نے جلائے تھے، لیکن اب جو قم میں جلائے جا رہے ہیں وہ یزید کی سنت پہ جلائے جا رہے ہیں، یزید کا جرم دکھایا جا رہا ہے۔ عقل استعمال کرے انسان، عقل استعمال کرے انسان کہ اگر یہ کام ہم کسی اور کے ساتھ کریں تو یہاں پہ کہا جائے گا گھر جلانا بنو امیہ کی سنت ہے، حسین کی سنت نہیں ہے، یہاں پہ کہا جائے گا۔ لیکن اگر ہم امام حسین کی مظلومیت دکھا رہے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو یہاں پر نہیں کہا جائے گا یہ جملہ بابا نصیحت کی یہ جگہ نہیں ہے، عزاداری کرنے دو کرنے دو کرنے دو۔